بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ہمارا جو موضوع ہے، وہ ہے جادو کی حقیقت، ان کی علامات اور طریقہ علاج پر. آج اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، اس موضوع کو مزید آسان الفاظوں سمجھنے کے لیے اس موضوع کے میں نے 3 حصے کیے ہیں. پہلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ جادو ہے کیا، اور دوسرا اگر کسی شخص کے ساتھ جادو کے علامات ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، جو انتہائی خاص ہمارا حصہ ہے. اور تیسرا جو ہمارا حصہ ہوگا وہ یہ ہوگا، اگر کسی شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ اگر ہے شیخ، تو کیا ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، یا ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جو بڑا ان کا نام چلتا ہے، یا صرف انہی سے رابطہ کریں؟ تو صرف انہی لوگوں سے رابطہ کریں کہ جو چلہ کاٹتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں اور مخصوص وظائف کا عمل کرتے ہیں. کیا اس کام کو وہی کرتے ہیں، یا ہر بندہ اس کام کو کر سکتا ہے؟ ہم بھی یہ مسئلہ اپنا خود ہی حل کر سکتے ہیں جادو کا. تو ہم تینوں صورتحال کو، تین حصوں کو انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ہم آپ کو باقاعدہ سکھائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح آپ کو کس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے انتہائی آسان طریقہ کار کے ساتھ، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل یا کوئی تکلیف پیش نہ ہے. پہلے ہم جانیں گے جادو کے بارے میں. دیکھو، جادو کی اس وقت 3 قسم ہیں. پہلے جادو کی جو قسم ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ یعنی جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جدائی کرتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں اور دونوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں، دونوں کے اندر یعنی کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تاکہ دونوں کا رشتہ بنے نہیں. ایک قسم کی جادو اس وقت دنیا کے اندر ہی موجود ہے. دوسری جو جادو جو موجود ہے وہ ہے آنکھوں کا دھوکہ جادو، جس سے کسی جن کے ذریعے، کسی موکل کے ذریعے اگلے انسان کو، دماغ کو کچھ وقتوں کے لیے اپنے کنٹرول میں کر جو وہ کچھ کہتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ دھوکہ ہوتا ہے، لیکن سمجھ لیتا ہے وہ حق ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، انہوں نے اپنے جھوٹی جو ایک کرتب دکھایا، رب العالمین نے ان کے سامنے اپنا ایک عصا کے ذریعے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا پھینکیے. وہ سانپ بن کر وہ جو ان کا کرتب تھا، جو ایک مکر و فریب تھا اس کے اندر، سب کو نکل کیا اور حقیقت ان کے سامنے آ گئی. تو ایک جادو یہ. اور تیسرا جو جادو ہے، ہمارا جو آج کا جو موضوع بھی ہے، وہ ہے نفاثات فی العقد، جو پھونک مارتے ہیں. یعنی وہ جادو جو انسان کی روح کو متاثر کرے، وہ جادو جو انسان کے جسم کو متاثر کرے. ہم جس جادو کے متعلق آج بات کریں گے وہ جادو یہ ہوگا کہ یعنی وہ جادو جو آج کل معاشرے کے اندر بڑا عام پایا جاتا ہے، وہ یعنی انسان کو بیمار کرتا ہے، انسان کو مختلف نقصانات پہنچا جاتے ہیں. وہ جادو کون سا ہے؟ وہ نفسا ہے جو مختلف گروہ کے اندر مختلف اشیاء کے اوپر وہ پھونک مارتے ہیں، جس کے ذریعے انسان کو بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوتا ہے. یہ 3 طرح کے جادو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ جادوگر کون ہے؟ جادو کی پہلی جو علامات وہ یہ ہے کہ جادوگر آپ کے ماں کا نام پوچھتا ہے. صحیح، آپ کے ماں کا نام پوچھتا ہے. وہ ماں کا نام اس لیے پوچھتا ہے آپ سے، وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ آپ کی جو والدہ کا نکاح جو آپ کے والد صاحب سے وہ نکاح نہیں ہے، وہ بلکہ زنا ہے. جی ہاں، وہ کہتا ہے یہ کہ زنا ہے. دوسری بات، پھر آپ سے وہ کپڑا منگواتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑے کو لے کر آئیے. اس کپڑے کو وہ سونگھتا ہے، سونگھنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا. پھر آپ سے کپڑا ایک اور منگواتا ہے کہ یعنی اس کپڑے کو وہ ناپتا ہے، ناپنے کے بعد بتاتا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اسکل لیتا ہے. اس اسکل کو لینے کے بعد آپ کے الٹا ہاتھ لیتا ہے، اس اسکل کو آپ کے ہاتھ پر رکھتے ایک لائن لگاتا ہے. اس کے بعد وہ کچھ کفریہ شرکیہ منتر پڑھتا ہے. منتر پڑھنے کے بعد اگر اسکل
اگر لائن سے اوپر چلی جاتی ہے تو کہتا ہے آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، اگر درمیان میں ہے تو کہتا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اگر نیچے وہ اسکیل آتا ہے کہتا ہے آپ کے ساتھ موکلات کا یعنی جنات کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ سے کہتا ہے کہ کوئی مرغی لے کر آئیے یا کوئی جانور بکرا لے کر آئیے، کالا بکرا، وہ اس کو ذبح نہیں کرتا، اس کو جھٹکا مار کر اس کو غیر اللہ کے نام پر اس کو یعنی وہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، شیطان خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے کچھ مخصوص سامان منگواتا ہے، مخصوص سامان جو انتہائی عجیب غریب سامان منگواتا ہے کہ سامان لے کر آئیے تب جا کر آپ کا کام ہوگا، یا کوئی مخصوص فرمائش آپ سے کرتا ہے، یا مخصوص آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے جو انتہائی سمجھ سے انسان کے بالاتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں کوئی اس طرح کو مانگتا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور اس کے پاس جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا یا کسی ایسے شخص کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس بدبخت نے، اس شخص نے سب کچھ کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق سخت ترین ان کے پاس جانے سے، ان کی بات پر تصدیق کرنے سے، گویا کہ جو کچھ شریعت دینیا پر جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے، جو قرآن و حدیث اترا ہے، گویا کہ اس شخص نے اس قرآن و حدیث کا بھی انکار کر دیا جو کچھ ان پر اترا تھا، یعنی اس نجومی کی بات کو مان کر، اس جادوگر کی بات کو مان کر، گویا کہ شیطان کی بات کو مان کر جو حق کی بات تھی اس نے اس بات کو ٹکرا دیا، اپنے ایمان کو خراب کر دیا۔ تو اس کے پاس جانے سے بجائے ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچائیں۔ اب دوسرا جو ہمارا حصہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ جو انتہائی ہم آج آپ کو آسان الفاظوں میں اور انتہائی سلیس طریقے سے بتائیں گے کہ اگر جادو کا مسئلہ ہے تو کس طرح ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، انتہائی آسان طریقہ کار سے۔ دیکھیے، اس کو بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جادو کے علامات کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، لوگوں کو اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے، اور جو کچھ وہاں بتایا جاتا ہے تقریباً اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً اس کے اندر حقیقت سے ہٹ کر ہوتا ہے، کہ تقریباً اس کے اندر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ قرآن حدیث سے بھی بعض دفعہ ہٹ کر ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اسلاف کے، ہمارے منہج کے بھی، ہمارے توحید کے بھی خلاف ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی علاماتیں جو جادو جنات کے متعلق بتائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اندر، وہ تمام کے تمام علامات بالکل ہی صحیح نہیں ہیں۔ نمبر دو، جنات جادو کے متعلق جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جو چھپ کر پاکستان میں شائع ہو چکی ہیں، جو عرب ہماری مشائخ کی کتابیں تھیں ان میں جو علاماتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری علامات بالکل ہی صحیح نہیں ہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے مریض کچھ اور ہیں، باہر ممالک کے مریض کچھ اور ہیں، یہاں کے مریض کے علامات کچھ اور ہیں، باہر ممالک کے مریض کے علامات کچھ اور ہیں، ہمارے ہاں بیماریاں کچھ مختلف ہیں، وہاں بیماریاں کچھ مختلف ہیں، یہاں کی صورتحال ذرا الگ ہے، وہاں کی صورتحال ذرا سے مختلف ہیں، یہاں الگ مریض ہیں، وہاں کے الگ مریض ہیں، وہاں کے جو جنات ہیں یہودی ہے، شیطان ہے، کرسچن ہے، یہاں زیادہ جنات جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، الا ماشاء اللہ کوئی مشرک ہو یا کوئی یہودی ہو، کوئی شیطان ہو آپ کے سامنے آیا ہو۔ زیادہ جو یہاں کیفیت تو بتائی جاتی ہے مریضوں کی وہ انتہائی مختلف ہے، اور جو کتابیں اور جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یعنی کسی شخص کے اندر یہ اگر علامات ہیں تو یہ علامات کسی میں پائی جائے وہ جنات جادو کی علامات ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں، کیونکہ یہ علامات ساری کے ساری پاکستان کے اندر ہماری میڈیکل نفسیات سے ملتی جلتی علامات ہیں۔ یہ ساری کی ساری علامات جو بتائی جاتی ہیں پاکستان کے میڈیکل نفسیات سے ملتی جلتی علامات ہیں، ان علامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو علامات میں بتاؤں گا آپ کو، یہ علامات صرف اور صرف آپ کو پاکستان کے یہ مریضوں کے اندر آپ کو ملے گی، اس کے باہر آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ علامات ہماری یہاں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ علامات آپ کو باہر بالکل نہیں ملے گی۔ پہلی جو علامات وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہوگا، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ لیڈیز ہو، اس کی پہلی جو کیفیت یہ ہوگی، سب سے پہلے اس کو ایک بدبو آئے گی، ایک اسمیل آئے گی۔ بدبو اس طرح کی ہوگی، اس سے قربانی کے جو خال ہوتے ہیں، ہم خال کو جب نکالتے ہیں اس طرح کی اسمیل، اس کو بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کے اندر کیا ہے؟ جادو کے علامات ہیں۔
نمبر 2 علامات یہ ہوں گے کہ اس کے کپڑے کٹنا شروع ہو جائیں گے، کپڑے اس کے کٹنا شروع ہو جائیں گے، بالکل ہی کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2 اس کے کپڑے گھروں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، گھروں سے غائب بھی ہو جائیں گے اور کپڑے کٹنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2 اس کے کپڑوں کے اوپر خون کے دبے نظر آئیں، بالکل ہی باریک، یا اس کے گھر کے اندر خون کے دبے یا نشانات نظر آئیں یہ، اور گھر کے اندر انتہائی خوف کی فضا ہو، گھر کے اندر انتہائی خطرناک خوف کی فضا ہو، یہ علامات کیا ہیں؟ جادو کی علامات ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو اس کو غصہ، بہت شدید ترین غصہ اس کو آئے گا، اور اس کے کمر میں، اس کے پاؤں میں، اس کے کمر میں بہت شدید ترین اس کو تکلیف رہے گی، اور مستقل اس کو تکلیف رہے گی۔ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو، عورت کو کیا ہوگا کہ یعنی اس کے کندھوں میں اس کو تکلیف رہے گی، اور اس کے پیٹ میں رہے گی، اس کے پاؤں میں رہے گا۔ تو یہ جو علامات ہیں یہ جادو کی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر، اگر آپ کو پتہ کروانا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے نہیں ہے، تو آپ جب اس کے اوپر سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھو گے بآواز بلند، جیسے آپ بآواز بلند پڑھو گے تو جو مریض ہے اس کے آنکھ سے، اس کے ناک سے، اس کے کان سے، ان کے ہاتھوں سے گرم ہوائیں نکلیں گی۔ اگر یہ کیفیت ہے، اچھا مزے کی بات اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر جب آپ اس مریض کے اوپر جب آپ پڑھو گے سورہ فلق، سورہ ناس کو بآواز بلند، ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، آپ کا سر بھاری ہو جائے گا، کندھے ہلکے سے بھاری ہو جائیں گے، یا آپ کے آس پاس ذرا سے ایک ماحول، ایک گرمی کا ماحول ہوگا، ایک ٹھنڈا ماحول ہوگا آپ کے آس پاس ہوگا۔ جب یہ کیفیت بھی ہو تو سمجھ جائیے کہ اس مریض کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کہ یعنی جادو کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے۔ تو یہ پہچاننے کا شرعی طریقہ اور آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں، اگر یہ علامات ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ مریض کے اوپر تلاوت کرو گے، اگر جناتی مریض ہوگا تو ایک دم چلاتا ہے، شور کرتا ہے۔ اگر جادو کا جو مریض ہوگا اس کی نظریں نیچے رہیں گی، بالکل نیچے رہیں گی، خاموش ہوگا، کچھ حرکت نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کی پلکیں نیچے ہوں گی، اوپر نہیں جائے گی، بالکل نیچے رہیں گی، آپ سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہ علامات کیا ہیں؟ یہ علامات جادو کے علامات ہیں۔ اگر اسمیل بہت گندی ہے، بہت بدبودار ہے، تو اس کے اوپر جو جن ہے وہ ہندو جن ہے، اور گرمی بہت لگتی ہے اس کو، تو اس پر جو جن ہے وہ ہندو جن ہے، صحیح۔ اچھا پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ چلو شیخ علامات کو پتہ چل گیا، لیکن اس جادو کو ہم نکالے کیسے؟ یہ جادو کا، یہ کس چیز میں اس کو جادو کیا گیا؟ اگر مثلاً اگزامپل میں نے مثال دی آپ کو، مثلاً کپڑوں پر کٹ لگتا ہے، تو اب سمجھ جائے کہ اس کے جو کپڑوں کے اوپر جادو کیا گیا، اس کے کپڑوں کے اوپر جادو کیا گیا۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ یعنی مثلاً اس کو جادو، اگر قرآن جیسی پڑھنے سے، اس کو قرآن پڑھنے سے کہ یعنی اس کی طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بہت زیادہ آ جائے، اور اس کے پیٹ بہت سخت ہو جائے، تو سمجھ جاؤ اس شخص کو جادو کو کھلایا گیا۔ اور دوسرا، اگر اس کے جسم پر کٹ لگتے ہوں تو سمجھ جائے اس کے جو جادو ہے وہ قبرستان میں دفن کیا گیا، اس کا جادو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور یہ اس طرح کے علامات ہیں، یعنی جس بندے میں اس طرح کے علامات ہیں تو اس کے اوپر یہ اس طرح کا جادو ہے، اور یہ جادو اس کا فلاں جگہ پر یعنی دفن ہے، مدفون کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر مثلاً کسی شخص کے بال، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بال کٹ جاتے ہیں نا، بعض دفعہ لڑکیوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے بال اکثر کٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جادو کے علامات ہیں، اور انتہائی خطرناک کے جادو کے علامات، کسی کے اگر بال کٹ جائیں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر چیزیں مستقل غائب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے اندر چیزیں ہر وقت غائب، پیسہ غائب ہو گیا، چیزیں غائب ہو گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جادو کے یعنی علامات ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی مریض ہے، اس کے ساتھ عجیب غریب واقعات ہوتے ہوں، تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ جادو کا مسئلہ ہے۔ اچھا کبھی کبھار جو مریض ہے یا مریضہ ہے وہ کبھی کبھی کتے کی بھی آواز نکالتا ہے، کبھی بھیڑیے کی بھی آواز نکالتا ہے۔ اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کے اندر، جو پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے اس پانی میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس پانی سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جو جادو کا جو مریض ہوتا ہے، اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو بعض دفعہ کوئی چیزیں کھاتا ہے تو اس کے منہ سے ذائقہ
بالکل عجیب غریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو علامات ہیں یعنی کیا یہ جادو سحر کے علامات ہیں اور ماں سوا کچھ بھی نہیں، یہ جادو سحر کے علامات ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو بندہ کیا ہے، اس کے اندر جادو کا مسئلہ ہے، نہ کہ اس کے اندر ڈاکٹری مسئلہ ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ شیخ پتہ تو چل گیا کہ یعنی یہ مسئلہ جادو کا ہے، لیکن شیخ سوال یہ کیا ہم ان مریضوں کا ہم خود علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات اس سے قبل اس مسئلے کو میں بیان کروں، لیکن ایک چیز کو جاننا بڑا ضروری ہے، وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، معروف ہے۔ اکثر علماء، ہمارے بڑے علماء جن کی ہم چپل اٹھاتے ہیں، بڑے علماء، ہمارے بڑے بڑے لوگ، عوام الناس میں ایک بات غلط فہمی اتنی مشہور ہے کہ کوئی شخص کی جناتی مریض کا علاج کرتا ہے یا کسی جادو کے مریض کا علاج کرتا ہے، وہ جادو کا جو جن ہوتا ہے، اور دوسرا جو جادو کے مریض ہوتا ہے، وہ جن کیا کرتا ہے کہ جو روحانی معالج ہے، جو علاج کر رہا ہے، دم کر رہا ہے، بعد میں اس کو تنگ بہت کرتا ہے، اس کو تکلیفیں بہت دیتا ہے، اس کے بچوں کو مارتا ہے، اس کی زندگی میں نقصانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کے کسی اعضاء کے اندر اس کو تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے مالی تنگی، جسمانی تنگی، مختلف طرح کے پریشانیاں، تکلیفیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اس وقت بہت زیادہ عام ہیں، بہت زیادہ عام ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی حال ہی کا واقعہ ہمارے دوست بتا رہے تھے، ایک روحانی معالج تھے، ان کا جو وائف تھا وہ حالت حمل میں تھا، تو وہ کہتا میں ایک مریض کو علاج کرنے کے لیے گیا، اس جن نے کیا کیا کہ میرے بچے کو ضائع کر دیا۔ اب اس نے عجیب بات کہی، میرے سمجھ سے بالکل بالا تر تھی، دوست نے بات بتائی مجھے، میں نے کہا یہ تو بات سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ایک اور اس طرح معالج کا واقعہ ہے، کہتا ہے میں نے ایک مریض کا جن نکالا، اس جن نے میرے چھوٹے سے بچے کو مار ڈالا۔ تو یہ اپنے لوگوں کے واقعات ہیں۔ اچھا پھر ایک اور مجھے قصہ ملا، پتہ لگا ایک معالج نے کہا کہ میں نے کسی مریض کو دم کیا، میں پوری رات نہ سو سکا۔ تو میں نے کہا یار اتنا کی بہکی باتیں، عجیب باتیں یہ بتاتے ہیں، جو یقین شریعت اس باتوں کی تمام نفی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ترازو میں، عدل کی میزان میں ان باتوں کو ہم تولیں گے، کیا ان باتوں کی حیثیت ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، میرا رب دنیا و آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کا کام نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، میں رب العالمین اس مسلمان بھائی کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے آسمان سے مدد نازل کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے، کسی اور اسباب کے ذریعے اس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ، یہ عامل، یہ روحانی معالج، یہ جادوگر، یہ کس کو کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ آپ تو کسی کی تکلیف کو دور کرو یار، آپ کسی کی مدد کر رہے ہو یار، آپ کسی کو جہنم سے بچا رہے ہو، آپ کسی کی مشکل کو آسان کر رہے ہو، کسی کی مشکل کو آسان کرنے کے بعد آپ مشکل میں پھنسو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ بات کس طرح کی ہو سکتی ہے یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو کیوں ان مسئلوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یار، کوئی معالج کسی مریض کا علاج کرتا ہے، اس سے قبل اس کا علاج کا علم نہیں تھا، اگر کچھ بھی اس مریض کو ہوا تو گنہگار معالج ہے، اور ہم اس بات کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح اس مریض کا علاج کرنا ہے، اس کو بیماری ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اس مریض کا علاج کیسے کرنا ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، کب کیا کرنا ہے ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کسی نے صفر علم کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خود اپنے حالت پر رحم کرو۔ کیا کر رہے ہو یار؟ کل کسی کے پاس جانا ہے یار، کسی کو جواب دینا ہے آپ کو یار، بتاؤ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا طرز کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو تکلیف کو نکالا، آپ نے اس کی مشکل کو آسان کیا، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے بعد آپ مشکل پسو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان کی مدد کرنے سے آپ نے اس مریض کی تکلیف کو دور کیا، رب العالمین دنیا و آخرت میں آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ وہ جن جو کمزور ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ انتہائی کمزور مخلوق ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم اس جن سے ڈرتے ہیں، حالانکہ طاقتور کون ہے؟ انسان ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے، اور انسان کیا ہے؟ آج وہ جن سے ڈرتا ہے،
آج ان سے کیا ڈرتا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جن سرکش باغی ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ابو شیطان نے اس انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور رب العالمین نے شیطان کو زندگی بھر مردود قرار دیا، اور آج یہی انسان آج ہم جیسے چیلوں سے مانگ رہے، اور کیا مانگ رہے؟ کہتا ہے محبوب کو ہمارے قدموں میں ڈال دو، کہتا ہے ہماری روزی میں برکت لے کر آؤ، ہماری اس پریشانی کو دور کر دو، عجیب عجیب فرمائشیں کرتے ہیں۔ حالانکہ تمام باتیں گمراہ کن باتیں، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور جو روحانی معالجین ہیں کچھ خدا کا خوف کریں۔ کسی بھی جنات کے جادو کا علاج کرنا ہر شخص کر سکتا ہے، وہ اپنا کام خود کرے۔ کیوں؟ جو درد آپ میں، جو فکر آپ میں، جو احساس آپ میں شاید کسی مولوی میں، کسی معالج کے اندر نہ ہو، جو آپ کے اندر۔ اگر مسئلہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہے، جو تاثیر والدین کے اندر ہے، تو شاید کسی کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر آپ کے والدین کے ساتھ مسئلہ ہے تو بیٹے کا حق ہے کہ اپنے وہ گھر والوں کا علاج کرے، کیوں جو تاثیر بیٹے کے اندر سے ہوگا تو شاید کسی معالج کے اندر نہ ہوگا۔ تو براہ کرم اپنا ایمان بھی بچائیے، اپنا عقیدہ بھی بچائیے، اور اپنے منہج کا بھی خیال کریں، کیونکہ میرے دوستوں جب آپ یہ کام کرو گے رب العالمین یقیناً آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ کسی کی تکلیف کو دور کرو گے، یقین رب العالمین آپ کی تکلیف کو، آپ کی پریشانیوں کو سب کو دور کرے گا، اور آپ کو یقیناً اس کے بدلے دنیا میں بھی انعامات ملیں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور انعامات ملے گی۔ اب علاج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ